ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ اور ضرور تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر جو نیکی کی دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور بھلائی کا حکم کریں، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے منع کریں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلْتَكُمْ اور ضرور ہونا چاہیے، منکم تم میں سے یعنی اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے ایک امت گروہ جماعت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں ختم نبوت کے عنوان پر 20 آیتیں موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ میں جو میرے مطالعے میں آئیں تقریباً 200 احادیث مبارکہ میری نظر سے گزری ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ جس خدا نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات تک نبوت اور رسالت کا دروازہ کھولے رکھا، اسی خدا نے اب یہ دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی 63 سال بیت جانے کے بعد قیامت تک پھر دعوت کا کون کام کرے گا؟ دعوت اللہ، دعوت حق، دعوت خیر۔ اس آیت کریمہ کے موضوع پر قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں، چنانچہ ایک آیت اور بھی میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ 11ویں پارے سے سورہ التوبہ شریف میں ارشاد رب العالمین ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری امت ہی دین سیکھنے کے لیے نکل کھڑی ہو، کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ جائے۔ کدھر جا رہے ہو؟ ساری امت جا رہی ہے کہیں دین سیکھنے، گھر ویران، ادارے ویران، فصلیں ویران، کارخانے رک گئے، ٹریفک رک گئی، ہم سارے جا رہے ہیں دین سیکھنے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفہ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ساری امت تو دین سیکھنے کے لیے نکل نہیں سکتی، کیوں نہ ہو کہ اس امت میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ ایسا تیار ہو لیتفقہوا فی الدین کہ وہ دین کی فقہ حاصل کریں، وہ دین سیکھیں، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، اور جب لوگ ان کی طرف رجوع کریں تو ان کو دین سکھا دیں۔ دین سیکھنے کے لیے ایک گروہ نکلے، ایک جماعت ہو جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرے
اور پھر وہ اپنی قوم میں آ کر اللہ تعالیٰ کا دین انہیں سکھائیں۔ تیسری آیت کریمہ پھر میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو خلق خدا کو اللہ کی طرف بلائے۔ دعوت حق یہ انبیاء کرام کا شیوہ رہا، خدا کے بندوں کو صراط مستقیم کی دعوت دینا۔ تو پھر آیتوں پر آیتیں ذہن میں آ رہی ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، جی آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں حکمت کے ساتھ اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ، خوبصورت طریقے کے ساتھ۔ آیتوں پر آیتیں آتی جائیں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظاہری زندگی کے بعد یہ علماء حق کا گروہ جس نے دین کو تر و تازہ رکھا ہوا ہے، جی کوئی مانے یا نہ مانے، یہ دین جاری و ساری ہے، اس کو قرار ہے، اور یہ زندہ ہے تو صوفیاء اسلام اور علماء کرام کے دم قدم سے ہے۔ ہمارے اس پورے بر صغیر کے علاقے میں، بلکہ وسط ایشیا کہہ لیں آپ، یہ سارا علاقہ جو ہے یہاں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، تو ہمیں دین کیسے پہنچا؟ علماء کے واسطوں سے، جی صحابہ کرام کے واسطے سے، تابعین نے، پھر اتباع تابعین نے، پھر ان سے ائمہ کرام نے، محدثین کرام نے، پھر مفسرین، علماء، اولیاء، چلتے چلتے ادھر دین اسلام کی روشنی بر صغیر میں آئی، اور اس طرح ہم بھی کئی نسلوں سے مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ساری روشنی حضور کی روشنی کا حصہ ہے، حضور کی دعوت حق کا حصہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا ضرور تم میں سے ایک جماعت ایسی تیار ہونی چاہیے کہ یدعون الی الخیر، کہ وہ خیر کی دعوت دیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص کسی خیر کی دعوت دے اور لوگ اس کی دعوت کو قبول کر کے صراط مستقیم پر چلیں، اسلام قبول کر لیں، نیک راستہ اختیار کر لیں، تو جتنا ثواب سب کو ہوگا نا نیکی کا، اتنا ثواب اس اکیلے کو ہوگا جس کی تبلیغ کی وجہ سے یہ سلسلہ چل نکلا ہے۔ جی الدالو، حدیث پاک آ گئی میرے ذہن میں، الدالو علی الخیر کفاعلہ، کہ جو نیکی کا فعل انجام دیتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، جتنی اس کو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی تو اس کو نیکی کے راستے پر لگانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا۔ اچھا، اگر اس طرح ہم تصور ہی کر لیں گے کہ ہم سے ہمارے ماں باپ، اساتذہ، پھر ان سے اساتذہ، پھر ان کے اساتذہ، چلتے چلتے جائیں اور پھر یہ در رسول تک یہ سلسلہ پہنچے گا، جی، اور پوری کائنات کے اندر جتنی نیکی ہو رہی ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نامہ پاک میں جمع ہو رہی ہے، صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب جو میں نے کی، مجھ سے کوئی نیکی تھوڑی بہتی ہو سکے گی، اس کا ثواب حضور فقیہ اعظم کو ہوگا، میرے والدین کریم کا ان کو ہوگا، اور جو تمام نوری حضرات نیکی کریں گے، جی، وہ حضور فقیہ اعظم، اور فقیہ اعظم کی جو نیکیاں ہیں وہ حضرت سیدنا صدر الفاضل کے کھاتے میں جائیں گی، جی۔ وہ محدث کبیر کہ کہیں سے اگر ہندو آ گئے ہم سے مناظرہ کرو، ابھی بیٹھو، سکھوں کی جماعت آ گئی ہمارے سے مناظرہ کرو، ابھی بیٹھو، مجوسی آ گئے تو وہ بھی اسلام سے مشرف ہو کر جا رہے ہیں، اور ہندو بھی حضور کا کلمہ پڑھ کے اٹھ رہے ہیں۔ وہ تھا سید نعیم الدین مراد آبادی، حکیم الامت، سید حافظ قاری، جی، حکیم
مفسر قرآن، اور یہ صاحب حضوری تھے جی سبحان اللہ۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا صدر الافاضل، فاضل کی جمع ہے افاضل، پڑھے لکھے بندے کو فاضل کہتے ہیں، فاضل وکیل اور فاضل جج، ہاں تو افاضل، فاضل کی جمع ہے افاضل، اور وہ تھے صدر الافاضل کہ جہان کے تمام فضلاء سے بھی صدر تھے، ان کے بھی باپ تھے۔ کوئی ایسا گروہ نہیں آیا آپ کے پاس جو مناظرہ کرنے تو آیا ہو اور ضد اور طوفان لے کر اٹھ گیا ہو، آئے تھے بڑے گرم ہو کر اور گئے تھے نور اسلام لے کر جی۔ اور ہمارے وہ دادا پیر ہیں، حضور سیدی فقیہ اعظم کے مرشد ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن کریم وہ اس طرح پڑھتے تھے کہ جس طرح لوگ کہتے تھے، اس دور کے لوگ کہتے تھے کہ یہ صدر الفاضل کی زبان ہے یا جبرائیل امین کی زبان ہے، اس طرح پیارا قرآن کریم پڑھنا۔ اور جو کہتے ہیں اس دور میں گاؤں کے اندر وہ چوک ہوتا تھا، ایک کنواں ہے، اس طرح انتظام ہوتا تھا، بیل چلتے تھے یا اونٹ وغیرہ، اور پانی اس طرح آبادی والے لے جاتے تھے، مشکوں میں بھر کر گھروں میں بھی پہنچایا، اس طرح کا سسٹم ہوتا تھا۔ اور حضرت صدر الافاضل اس کنویں کے قریب ہی کہیں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھنے لگتے تھے، اور جتنے ہندو آتے تھے نا وہ پانی بھرنا بھول جاتے تھے، پانی بھرنا بھول جاتے تھے، اور پھر نور اسلام اس طرح بانٹا انہوں نے الحمدللہ۔ تو میں کہنا کیا چاہ رہا تھا وہ بات پیچھے رہ گئی۔ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو امر خیر کی دعوت دے، دعوت حق دے، یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ کام کن کا ہے؟ یہ کام نبیوں کا ہے، یہ کام رسولوں کا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء حق، علماء حق جو ہیں علماء راسخ، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی شان رکھتے ہیں، یعنی نبوت وہ علیحدہ صفت ہے، اس کے پائے کا کوئی ہو نہیں سکتا، ہونا چاہے بھی تو، لیکن جو شان ہے نا فضیلت یہ ان کے برابر ہی ہے، سبحان اللہ۔ یأمرون بالمعروف، اور ان لوگوں نے صوفیاء کرام نے اپنے آپ کو مٹا کر اسلام پہنچایا ہے، یہ جان جوکھوں میں ڈال کر اسلام ہم تک پہنچا ہے، ایسے طالب نہیں مل گیا جی۔ جنگلوں میں ڈیرے لگائے، کوئی 2-4 گھر تھے ہندوؤں کے، سکھوں کے، کافروں کے، غیر مسلموں کے، وہاں ڈیرا جما کر بیٹھ گئے جی، اور انہیں مسلمان کر کے رہے۔ اگر موجودہ لوگ مسلمان نہ ہوئے، وہ چلے گئے کفر لے کر، تو ان کی جو اولاد تھی نئے ذہن کے لوگ تھے جی، بنجر زمین بہت مشکل آباد کرنا، اور جو تازہ زمین ہو نا اس کو ماشاءاللہ وہاں سے گل و گلزار جلدی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بالآخر ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سائیں توکل رحمۃ اللہ علیہ، سائیں توکل امبالہ شہر انڈیا۔ سائیں توکل رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے علامہ نور بخش توکلی، گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر تھے، جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے غالباً آخری سال میں یہ کتاب شروع کی تھی، سیرت رسول عربی، بڑی مشہور ہے اور بڑی مزیدار کتاب ہے، سادے انداز میں بڑے عشق کے ساتھ انہوں نے یہ سیرت کا پاک کی کتاب لکھی کہ میں اب ریٹائر ہو رہا ہوں اور پھر عمر کا آخری حصہ آ گیا ہے، کیوں نہ سرکار علیہ السلام کی سیرت لکھوں، اور سیرت کی کتاب مکمل کی تو رات کو حضور نبی کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ ہیں علامہ نور بخش توکلی پروفیسر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیت تھے سائیں توکل رحمۃ اللہ علیہ امبالوی کے۔ ان کے بارے کہا جاتا ہے کہ کچھ علاقے میں
مولوی حضرات تھے ہماری طرح سکے ہی ایویں اتوں ہی جی، تو انہوں نے نا مشورہ کیا کہ یار یہ سائیں بنا پھرتا ہے اور ولی بنا پھرتا ہے، آتی جاتی اس کو کوئی شے کوئی نہیں ہے، آج چلو اس سے نا مسائل پوچھو، ہیں کوئی ادھر سے مسئلہ کو پوچھے کوئی ادھر سے، گھبرا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہم بڑے عالم ہیں، یہ تو کوئی عالم نہیں ہے۔ تو وہ سارے چلے گئے، ساتھ ایک کتاب لے گئے عربی کی، مشکل کتاب تھی، وہ کتاب لے کر گئے کہ کہیں گے جی یہ آپ نا عبارت پڑھیں عربی کی، اور وہ ایسی ہماری کتابیں ہوتی ہیں جن پر زبر زیر بھی نہیں ہوتی، وہ گرامر جس کو یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے ان کی طرف غور سے دیکھا کہ مولوی حضرات اکٹھے ہو کر آ گئے ہیں، سبحان اللہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، میرے پاس آئے ہیں علماء کرام۔ تو ادھر نوکر پھر رہا تھا، اسے کہا کہ وہ جو عورتیں، وہ ہندوانیاں عورتیں وہ پانی بھرن آئی ہیں نا، ان سے کسی کو بلا لاؤ، ان سے کسی کو بلا لاؤ۔ جی وہ نوکر گیا، غلام گیا اور ایک خاتون سے کہا کہ سائیں جی بلا رہے ہیں آپ کو۔ تو وہ پتہ نہیں کیا بات ہے، گھڑا رکھا، اپنا کپڑا رکھا جو بھی تھا، اور حاضر ہو گئی۔ جی حضور، فرمایا یہ مولانا صاحبان تشریف لائے ہیں، ان کو ذرا یہ کتاب پڑھ کے سنا دے۔ اللہ اکبر، ان کو یہ کتاب پڑھ کے سنا دے۔ جی اس نے کہا جی بسم اللہ، مجھے دو۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ وہ خاتون جو مسلمان بھی نہیں ہے، ہندی زبان کہاں اور جی سنسکرت کہاں اور عربی کہاں اور قرآن اور فقہ کی زبان کہاں، جی وہ خاتون پڑھنے لگی اور پوری 2 لائنیں 4 پڑھ کے آپ نے فرمایا اب بہتر یہ ہے خاتون اس کا ترجمہ بھی کر دو۔ ہاں جی، جب اس خاتون نے فر ترجمہ کر دیا تو سارے حیران ہوئے، فرمایا بیٹی جاؤ تم جی، اور یہ منظر دیکھ کر کنویں کے جتنے کافر تھے سارے مسلمان ہو گئے۔ یعنی یہ فیض محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہہ دیا نا اکرمہ کتنا خوبصورت ہے تو۔ اکرمہ کون تھا؟ ابو جہل کا بیٹا تھا، لیکن حضور دیکھ رہے تھے اس ظالم کی قسمت میں ایمان خدا نے پیدا نہیں کیا ہے۔ میں محمد ایمان کی دعوت دے سکتا ہوں، ایمان کسی کے حق میں تخلیق نہیں کر سکتا، ایمان پیدا کرنا خدا کا کام ہے۔ تو اکرمہ دیکھ تو کتنا خوبصورت ہے، میں نہیں چاہتا کہ تیرے جیسا خوبصورت انسان دوزخ میں جلے۔ بس وہ اکرمہ فرماتے ہیں جب بھلے دن آ گئے تو لوگوں کو سناتے پھرتے تھے، اس طرح میرا ہوا ایمان لانا، کو دل کو کچھ بن گئی اور دوڑے۔ جی پرانے عرب کا نقشہ دیکھا جائے نا تو مکہ مکرمہ کے ساتھ ایک دریا بھی بہتا تھا۔ آج اگر یہ واقعہ سنایا جائے تو لوگ ہنستے ہیں، مولویوں کو پتہ تو ہے کوئی نہیں، اور مکہ میں کہاں دریا آ گیا، وہ دریا تو ہے کوئی نہیں۔ اس دور کا نقشہ دیکھیں تو وہ چھوٹی سی ندی ہوگی جس کو دریا کہتے ہوں گے، چھلانگ لگا دی، خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا جبرائیل پر مار کے اس کو باہر نکالو، اس کو ڈبونا نہیں ہے، میرے رسول کو پسند آ گیا ہے۔ دیکھ اے دریا اسے مت غرق کر، پڑ چکی ہے یار کی اس پر نظر۔ جی آگ میں جلنے لگا، آگ بجھ گئی، گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اب جاتا ہوں اپنے رب کے پاس، بت کے پاس، کہ تو ہی کچھ بچا مجھے محمد سے۔ جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوا تو وہ بھی دھڑام سے گرا، تینوں کی ہو گیا بھائی؟ جی آگ بجھ گئی، دریا نے مجھے نہیں ڈبویا، تینوں کی ہو گیا تھے، پیر پر دھڑام نیچے لگا۔ جی اس سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر باہر آ گیا، حضور سے ملاقات ہوئی، فرمایا آ گئے ہو خیر سے آ جاؤ۔ پھر حضور کے ہاتھ پر اسلام لے آئے۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ سارا فیض ہے، فرمایا کیوں نہیں تم سے ایک گروہ ہو، جماعت ہو جو خیر کی دعوت دے اور امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کا نبیوں والا کام کرے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو نبی ہے، امی ہے،
جس کا ذکر اپنی کتاب تورات اور انجیل میں مکتوب پاتے ہیں، وہ رسول جب تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام سر انجام دیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو یہ کام کریں گے قیامت تک یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وحبیبہ محمد وآلہ